میں عمران ریاض خان کا بیوقوف دوست نہیں ہوں. جب پبلک ڈومین میں کوئی کیس تھا، لیگل فریم ورک میں کیس تھا، اور جہاں پہ فور فرنٹ پہ آ کے اگریسولی یا ڈومیننٹلی جو سا ہے اس کیس کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے پٹ کر کے جو ہے وہ اس کے لیے انصاف لینا تھا، وہ بھی 24 مرتبہ لیا ہے. پچھلے ایک سال میں عمران کو بار بار کئی مقدموں میں، درجنوں مقدموں میں انہوں نے گرفتار کیا اور درجنوں مقدموں میں انوالو کیا. وہاں پہ یہ حالات ہیں. ہر وقت جو ہے تمام امراض کی جو دوا ہے اور تمام امراض کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اگریسو رہیں اور آپ عوامی اپنا پذیرائی کے لیے جو ہے وہ اس میں مسالہ ایڈ کریں، تڑکے ایڈ کریں. آپ نے ہر کیس کے ہر حالات اور ہر وقت کے مطابق اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے لے کے چلنا ہے. میں عمران ریاض خان کا دوست اور وکیل ہونے کے ناطے اس کے معاملے کو مزید خراب کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کروں گا، بلکہ انشاءاللہ اس کو اطمینان سے اپنے اور اس کی فیملی، سب سے پہلے اس کے والدین اور اس کی بیگم بچوں کے اطمینان اور بھائیوں کے اور بہنوں کے اطمینان کے مطابق جو ہے حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس وقت تک تا وقت جو ہے وہ ہم بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے جا رہے ہیں. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے اویس نبیل کہ ہم اس وقت انتہائی تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہمارے لیے ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گزارنا بڑا مشکل ہے. اور آپ کے سامنے آ کے جب ہیئرنگ کے درمیان کسی وقت جب بیان دیا جاتا ہے نا اور جو بات کی جاتی ہے عدالت میں، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے کئی دن کی ڈیلی بیسس پہ ورکنگ ہے. روز مرہ کی بنیاد پہ 8-9 گھنٹے میں اور عمران ریاض کے والد اور اس کے باقی فیملی ممبر جو ہیں وہ کس جگہ پہ کیا جو سا ہے وہ ورکنگ نہیں کرتے، کیا تگ و دو اور جد و جہد نہیں کرتے. تو عوام کا یہ جو اس وقت عمران ریاض کی عدم بازیابی پر جو گلہ شکوہ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. ان کی فکر، ان کی پریشانی جو سا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. لیکن ہم صرف منفی پروپیگنڈا والوں کو نہیں، منفی پروپیگنڈا جو عمران کی صرف زندگی موت سے متعلقہ بات کی جاتی ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ درست نہ ہے. میں عمران ریاض خان پہ جو بھی اس کے کڈنیپرز ہیں ان کی طرف سے ابتدائی دنوں میں جو سا ہے یہ توقع نہیں رکھتا کہ انہوں نے اس کو کوئی اس کے کسٹوڈیل ٹارچر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ لازمی طور پر جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ مجھے نظر آتا ہے اور میرا تجربہ جو سا ہے اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات کہنے سے جو سا ہے وہ یہ واضح طور پر آگاہ کر دوں کہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اب جو ہمارے سامنے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں پچھلے 1-1.5 مہینے سے، تقریباً کوئی 30-40 دن سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اس کی بازیابی کے متعلقہ سارا کچھ ہے. اور میں یہ بہت ضروری آخری بات کہنے لگا ہوں، اگر یہ سارے معاملات ہم اچھے طریقے سے افہام و تفہیم سے، معاملہ فہمی سے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا، میں نے تو آپ کو کہا میرے پاس آزادانہ جو سا ہے وہ ذرائع سے بہت سے شواہد اکٹھے تھے، جس کو پہلی ویڈیو، دوسری ویڈیو، تیسری ویڈیو، 2 جیلز کی ویڈیو اور ایک عمران کے گھر کی ویڈیو، اور پھر آئی جی صاحب کا جو نوٹس آیا تھا آئی جی صاحب کی ڈیفیمیشن پہ، وہ بھی ہم نے رکھا. ہمارے پاس اضافی بہت زیادہ ثبوت ایسے بھی ہیں جس کو ہم وقت سامنے آنے پر، اور جو ہماری اور جوائنٹ ورکنگ گروپ کی جتنی جو ہے وہ معاملہ فہمی ہے وہ واضح طور پر صیغہ راز میں اس لیے ہم جو ہے وہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں چیزیں نہیں لائی جا سکتی چیزیں جو ہیں. اور یہی کسی پروفیشنل لائر کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے کہ اس کے کلائنٹ کی جو پریویلیج کمیونیکیشن ہے، جو اس کے کلائنٹ کے سپریم انٹرسٹ میں ہے، اس کو وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو عوام میں یہ شعور دینے کی بات ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ اس کی مخصوص حالات میں، مخصوص عدالتی کارروائیوں میں ایک لمیٹیشن ہوتی ہے اور وہ اپنے کلائنٹ کی جو بھی اس کی ویلفیئر ہے یا اس کا سپریم انٹرسٹ ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 5, 10, 15, 20 دن میں پورے پاکستان میں نامور ترین اینکر پرسن، سب سے بڑے انویسٹیگیٹو جتنے رپورٹرز ہیں، آپ نے سب کو دیکھا کہ سب نے اب یہ بات کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران ریاض ان کے ذرائع کے مطابق بھی جو سا ہے یہ واضح ہے کہ وہ زندہ ہے. ابھی میں جو سا ہے وہ 2 منٹ پہلے زاہد گشکوری صاحب جو ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا. انہوں نے رات کو کوئی 1-2 بجے جو ہے وہ یہ کلپ کیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹی وی پہ بھی، انہوں نے کوئی اس کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے. انہوں نے بھی اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے اور کہا جی میرے کریڈیبل اور بڑے سیریس لیول پہ جو ہیں ان کے جو سورسز ہیں انہوں نے بھی اس کو یہ ویریفائی کیا کہ عمران انشاءاللہ خیریت سے ہے اور بہت جلد بازیابی ہوگی. تو اب اس طرح کے بڑے پاکستان میں جتنے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جن کی انٹیگریٹی جو ہے وہ انکویسچنیبل ہے، اب جیسے یہ تمام لوگ بھی جو ہیں وہ بار بار اب اس چیز پہ آ گئے ہیں. کہاں خدا نخواستہ موت کی خبروں سے، کہاں خدا نخواستہ سیریس کسٹوڈیل
ٹارچر کی منفی خبروں سے کہ جی قومے میں خدا نخواستہ چلا گیا، اب یہ باتیں آ گئی ہیں کہ جی وہ خیریت سے ہے اور انشاءاللہ اس کی بازیابی جو ہے وہ جلدی انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی. اب اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں تو ہم یہ جو ممکن ہوا ہے نا یہ سارا کچھ، یہ میں بار بار وہ پاکستان میں اکیلا آدمی ہوں جس نے بار بار یہ پبلکلی جو ہے پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ہی سٹینس رکھا ہے کہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ انشاءاللہ عمران ریاض جو ہے وہ اس کی وہ خیریت سے ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، ہمارے جو ہے تصدیق شدہ ذرائع کے مطابق. اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ جو ہے مسئلہ پیچیدہ بہت ضرور ہے اور ملک کے موروثی حالات جو ہیں جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتی جو ہے حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، بار بار جو ہے وہ مس یوز اور ابیوز آف اتھارٹی کے تحت لوگوں پہ جعلی پرچے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد آٹھویں تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں. یہاں پہ ان حالات میں ہم نے ایک یہ یونیک پروپوزیشن ہے اور یونیک سرکمسٹانسز کی بیسس پہ اپنی جو میتھڈالوجی ہے اس کو بھی ہم نے یونیک رکھنا ہے. ہم اپنے انشاءاللہ بارک و تعالیٰ معاملے کے حل کے قریب ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک لمحہ ایک منٹ جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہے اور عوام جو ہے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے عدالتی نظام سے اور عمران کے وکلاء سے وہ واقعی طور پر جو ہے وہ جائز ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ ان سے پوچھیں جو لوگ گراؤنڈ پہ جو ہے رہ کے فیلڈ میں جو ہے عمران کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اتنی سنجیدہ جو ہے معاملات سے گزر رہے ہیں. ہمارے اوپر جو ہے وہ ممکنہ طور پر کئی مرتبہ جو ہے وہ ڈسپلیجر ڈسکرٹسیز آتی ہیں اور ہمیں لازمی طور پر جو ہے وہ دباؤ میں لانے کی مختلف طریقوں سے کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم جو ہے وہ نہ ہی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اب تک آئے ہیں اور نہ ہی ہم نے جو ہے وہ کسی ایسے معاملات پر اب تک کوئی کمپرومائز کیا ہے. سو ہم انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ میں نے عدالت میں واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ برائے مہربانی وزارت دفاع کے آپ جو نمائندے ہیں ان کو ڈائریکشن دیں کہ اگر کوئی انتظامی طور پر کوئی اسسٹنس میں معاونت میں جو ہے باقی اداروں کی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو برائے مہربانی جو ہے وہ اس کو دور کرے، تاکہ اگر آخری قدم جو ایک آخری قدم ہم اس سے دور رہ گئے ہیں جو اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو کرنے میں کامیاب ہوں. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ پولیس کے کریکٹر اور رول کے حوالے سے اب آپ سیٹسفائی ہیں کیونکہ پہلے ان کو ذمہ داران بھی ٹھہرایا جا رہا تھا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پولیس کے خلاف جو آئی جی پنجاب صاحب کی نامزدگی ہے اس کو وڈرا کر لیا ہے، وہ وہیں پہ برقرار ہے. ہمارے مقدمے میں جتنے ثبوت ہیں، جتنی جو ہے وہ ہماری نامزدگی ہے، جتنا پولیس کا رول ہے ہمارا وہیں پہ ہی جو ہے کھڑا ہے. ہم نے اس وقت جس وقت جوائنٹ ورکنگ گروپ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے ہم نے اس کو فار دا ٹائم بینگ اس جو ہمارے معاملے ہیں اس کو ہم نے پاز کیا اور باقی اس کی ریکوری کے معاملات پہ یعنی کہ لڑائی کرنے کی بجائے اس کے جو سیف ریکوری کے معاملات ہیں اس پہ کر دیا. اب جو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں جن کو ہم نے امپلیکیٹ کیا اور جن کی ایویڈنس ہم نے مہیا کیا، اگر یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ جو پاز ہے نا مووی میں یہیں سے پلے ہوگا اور زیادہ طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. دیکھیں آپ نے اب تک کی عدالتی ورکنگ کو بھی جو ہے مانیٹر کیا ہوگا کہ عدالت کا اطمینان جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں لازمی طور پر سمجھتا ہوں کہ انفورس ڈس اپیرنس کے کیسز میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ چیمبر ہیئرنگز جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں اور یہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ چیمبر ہیئرنگ نے ہی جو ہے وہ سارا معاملہ تبدیل کیا ہے اور عدالت بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے اطمینان کی بنیاد پہ جو کہ ریاستی اداروں نے ہمیں اطمینان دیا اور انہوں نے جو امید دلائی ہے اور عدالت میں انہوں نے اس اطمینان کو کنٹیسٹ نہیں کیا، اس اطمینان کو انہوں نے آج تک کنٹیسٹ نہیں کیا کہ جی یہ غلط بیان دے رہے ہیں یا ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. سب نے ایک کامن کنسنسس بلڈ اپ کیا ہے کہ جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ بارک و تعالیٰ جو ہے وہ پوری امید رکھتا ہوں کہ بہت ہمارے صبر کا امتحان لے لیا گیا، اب اس کو برائے مہربانی ختم کر دیا جائے. تھینک یو.